بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ تر اور خوشحال تھا۔ پس دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اے میرا رب، کبھی نہیں۔ اور اہل جنت میں سے ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت تر تکلیف میں رہا تھا۔ جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی نہیں دیکھی۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کی فرما بردار بن کر رہیں گے تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ملے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گے۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں، نفس سے بغاوت کریں تو آنکھیں بند کر کے قرآن کی تلاوت ایسے سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنیں۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے نا، وہی تو سکون ہے۔ لوگ ہمیں اگر اچھا سمجھتے ہیں اس پردے کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ہماری برائیوں پر ڈال رکھا ہے، ہمیں دنیا کی نظروں میں عزت والا بنا رکھا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اس رب العالمین کا، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ شاید ہم خود ہی خود سے نفرت کریں۔ اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہمارے ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے، مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب جب کسی چیز سے دستبرداری ہوئی، سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنی فرائض کی ادائیگی ہے۔ جب آپ بدترین حالت میں ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو اب بھی آپ میں خوبصورتی دیکھتا ہے، دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ پر رحم کرتا ہے اور آپ کے لیے ستر عذر تلاش کرتا ہے۔ جب آپ غائب ہوں اور کسی سے ملنا نہ چاہیں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کو تلاش کرتا ہے اور آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ جب آپ بجھے ہوئے ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کی توانائی بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے
اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ محبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم مشکل اور کمزوری کے لمحات میں ہوں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغلخوری، نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسلح رکھو، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو، بھائی کو پرکھنا ہو تو وارثات کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر دو، اور اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ انسان کے دل اور آنکھوں کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک راستہ ہے جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے، سو جب اپنی نگاہ کے مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ تلخ رویے، بے رخی، نظر انداز ہونا، یہ ایسے سلو پوائزن ہیں کہ جو انسان کو اندر سے ختم کرتے ہیں، اور انسان پہلے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ کیا جائے، پھر وہ چیختا ہے اور بالآخر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی اصل میں اس شخص کی روح کو فنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے یوں آزمائشوں کی نظر کر کے ایک دوسرے کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ محبت کے بدلے اور کچھ دے سکیں یا نہیں، محبت کا بھرم رکھنا سیکھ لیں۔ جو قصور ہیں وہ بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نامہ اعمال میں فل اسٹاپ لگ چکا ہے، اب وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، اس سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہر خامی سے بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان پرفیکشن کے لیول پر نہیں ہے۔ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر ہمارے دل کے اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں، اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھیں۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ تک رہ جائے۔ سیانی کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنی ہی لیں۔ ڈرائنگ روم تک بلائے تو لانج تک مت جائیں، لانج میں بٹھائیں تو اندر کے کمروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہیں۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ معاملات، کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی اور یاد رکھنے والی نہیں ہوتی۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنے ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ اپنے عمل کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ دعا اور صبر۔ اپنی مشکلات کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو ساری رات سونے نہ دیں۔ پرسکون نیند سو جائیں اور اپنی پریشانیوں کو اس رب کے حوالے کر دیں جو کبھی سوتا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہو گیا اور اس کو بخش دی۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ قرآن پاک کی زینت۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ عورت کا باپ مر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتی، عورت کا بھائی یا بیٹا مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی، عورت کا شوہر مر جائے تو اسلام کہتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن سوگ منانے، کیونکہ تم سے بہت بڑی نعمت چھین لی گئی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چینٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا ہونے نہیں دیتا۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر کی شیشی تھی جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو صبر کر میں تیرے سکون چھیننے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ اپنے گھر بار مال کے عوض مجھے دیکھ لیتا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ زیادہ کھانے سے بدن میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ دینی لحاظ سے تو اس سے ہزاروں خرابیاں اور آفات پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جسے بات کرنا آسان ہو، جسے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو۔ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں،
لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بس آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھائے گا اس کی 40 راتوں تک کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا ہے۔ ہمارا معاشرہ کس قدر خوفناک ہے اور بھیانک ہے کہ اکثر وہ ذہنی مریض جنہیں ہسپتالوں میں ہونا چاہیے لوگوں کے مذہبی پیشوا بن کر مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ مرادیں پانے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں اللہ کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ بڑھیا تو تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اگر میں زندگی میں ایک چیز آپ کو دے سکتی تو میں آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دیتی، تبھی آپ کو احساس ہوتا کہ آپ میرے لیے کتنے خاص ہو۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ یوسف نے کب مانگا تھا زلیخا کو، اور زلیخا کا یقین تھا جس نے اسے یوسف دلایا۔ بات مخلص یا منافق کی نہیں ہوتی، بات یقین اور بھروسے کی ہوتی ہے۔ تم یقین سے مانگ کر دو دیکھو، تمہارا رب تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک زندگی جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان کے اندر بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز میسیجز کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے، پھر اسے چاہے کوئی یاد کرے نہ کرے اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمایا، اچھی طرح دیکھ لو کون سی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے کہ قبر میں تمہارے ساتھ ہوں، بس انہی کے لیے عمل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان کو خود بناتا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹیں، قہقہوں میں گونجتی منافقت اور دلوں میں دبی ہوئی عداوتیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ انسان اپنی مٹی کی جگہ دفن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ کے ناک میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ اسی میں دفن کیا جائے گا۔ میں اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اسی میں دفن ہوں گے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔
جوان لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرنا۔ آج کل جوان لڑکیوں کو گھر میں بٹھائے رکھنا اور ان کی شادی میں تاخیر کرنا عام ہو گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی بیٹی 12 برس کی عمر کو پہنچے اور اس کا نکاح نہ کرے، پھر وہ لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ گناہ اس شخص پر بھی ہے۔